رمضان. Welcome, Ramadan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے. نیا پروگرام لے کر کے ہم حاضر خدمت ہیں. رمضان بابرکت مہینہ، روزے اللہ رب العزت کی نعمت، قرآن مجید غیر معمولی فیضان رب دو جہاں کی طرف سے، ان ساری نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. مومن وہ ہے، مسلم وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے زیادہ سے زیادہ کسب فیض کرے. آج ہم جس خاص نقطے پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز، وہ خاص اینگل ہے، وہ خاص زاویہ ہے، وہ خاص نقطہ ہے کہ جب وہ کسی بھی شخص کو حاصل ہو جائے، کسی بھی شخص کے حصے میں آ جائے، تو اس کا ہر عمل نکھر جاتا ہے، اعمال صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، آلائشوں سے وہ پاک ہو جاتے ہیں، اور درجہ بدرجہ اس میں ترقی ہوتی جاتی ہے. وہ ہے احتساب. رمضان المبارک کے سلسلے میں بھی دو الفاظ احادیث کی کتابوں میں اور احادیث میں ملتے ہیں: ایمان اور احتساب. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے روزے رکھے اور روزوں کے ساتھ ساتھ قیام لیل کیا، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے قیام لیل کیا لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. لیلۃ القدر میں قیام لیل کیا آدمی، پچھلے گناہ معاف. رمضان میں قیام کیا، پچھلے گناہ معاف. روزے رکھے، پچھلے گناہ معاف. شرط ہے ایمان اور احتساب. یہ غیر معمولی جو اجر ہے اس کے ساتھ شرطیں لگی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ جو روزہ رکھ لے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، جو قیام لیل کر لے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، لیلۃ القدر میں جو قیام کر لے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. یہ نہیں ہے. دو شرطیں ہیں، ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے. ایمان کا مفہوم تو بہت واضح ہے، پچھلے پروگرام میں اس کو میں واضح کر چکا ہوں کسی وقت. آپ حضرات خود بھی جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. الحمدللہ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ رب العزت کا ایمان ایسا بیٹھا ہوا ہو کہ جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں. الریا شرک اصغر ہے. ریا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو صرف وہ چیز پسند ہے جو صرف اس کے لیے کی جائے. اگر اس کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کرنے کی کوئی گنجائش آپ نے پیدا کی تو وہ صرف یہی نہیں کہ اللہ کو ناپسند ہے، بلکہ یہ کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور احتساب کا مطلب اس کو شمار کرتے ہوئے، احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جمتے ہوئے، احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے. یہ سارے پہلو اس کے اندر آتے ہیں. احتساب کے معنی صبر کرنا، جمنا. احتساب کے معنی شمار کرنا، اس کا جائزہ لینا. سارے پہلو آتے ہیں. احتساب بڑا جامع لفظ ہے. ہمارے اردو میں جو احتساب ہے اس کے اندر محدودیت. احتساب کے معنی جائزہ، چیک اینڈ بیلنس.
اپنے آپ کو چیک کرنا، اپنا جائزہ لینا، اپنے بارے میں سوچنا. لیکن احتساب کے اندر یہ مفہوم تو ہے ہی، اس کے آگے کا مفہوم بھی ہے کہ جماؤ، اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ رب العزت سے بدلے کی امید، اس پر استقامت، یہ ساری چیزیں مراد ہیں. تو جب بندہ ان شرائط کے ساتھ نیکیاں انجام دیتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں آگے بڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی جو نیکی ہے، اس کی جو عبادت ہے، اس میں نکھار پیدا دیتا ہے. تو رمضان میں خاص طریقے سے روزے کے لیے اور قیام لیل کے لیے، چاہے قیام لیل پوری راتوں میں ہو یا قیام لیل لیلۃ القدر میں ہو، ایمان اور احتساب کی شرط اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اس میں جڑوا دی ہے. اور یہ ثواب مطلب 3 مرتبہ یہ ثواب ہے، یہ نہیں کہ یہ ایک ہی ثواب ہے سب کے لیے، نہیں، 3 ثواب ہے، الگ الگ 3 کیٹیگری کا ثواب ہے. روزہ جو رکھے گا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف. قیام لیل جو کرے گا رمضان میں، اس کے پچھلے گناہ معاف. لیلۃ القدر میں جو ایمان و احتساب کے ساتھ قیام لیل کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف. روزے رکھے گا اور قیام کرے گا اور قیام کر لیل کرے گا، ایسا نہیں ہے، اس پر بھی پچھلے گناہ معاف، اس پر بھی پچھلے گناہ معاف، اس پر بھی پچھلے گناہ معاف. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ انعامات کی تعداد کم ہے تو دیے جانے والوں کو ذرا شارٹ لسٹنگ کرنی پڑے گی، ایسا بھی نہیں. اس کا فیضان بے پناہ ہے، اس کی رحمتیں لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، اس کے انعامات ان گنت ہیں. جب دینے پر آتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے کوئی لینے والا؟ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. اللہ رب العزت سے مانگیے تو جنت الفردوس مانگیے، مانگنا ہے تو اللہ رب العزت کی اچھی چیزیں مانگیے، وہ دینے والا ہے. جنت پوری جنت ہے، کیا پوچھنا. اس کا جو نچلا طبقہ ہوگا، جو نچلی جگہ ہوگی، وہاں بھی آدمی پہنچ جائے گا تو پھر سب بھول جائے گا. کیا کیا نعمتیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے قلب و دماغ پر اس کا خیال گزرا. لیکن جنت میں جو فردوس ہے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل جگہ ہے، سب سے عمدہ جگہ ہے الفردوس. الفردوس میں بھی اونچے منازل. تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی سہارا لیجیے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ مجاہدہ بھی ہو، دعاؤں کے ساتھ ساتھ محنت بھی ہو، دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے لیے تقرب کے لیے جو کام آج بندہ کر رہا ہے اس میں دل لگا کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر بھی ہو. تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ایمان اور احتساب کو ہم ایسا پکڑ لیں گے اس رمضان میں کہ انشاءاللہ العزیز یہ شرائط ہماری نظروں کے سامنے ہمیشہ رہیں گے. یہ دونوں شرطیں، ایمان اور احتساب، دونوں شرطیں، تاکہ پورا پورا انعام ہم کو حاصل ہو سکے اور پوری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم کو حاصل ہو سکیں. توبہ آدمی جب کر لیتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے آیا. اگر ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ایسے ہو گئے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آ گئے باہر، ہم بالکل نئے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے پچھلے گناہ پر پردہ ڈال دیا اللہ رب العزت نے. اور نیک نیتی کے ساتھ دل کی رگوں کی گہرائیوں سے توبہ قبول کرنے والا بھی ویسی ہوتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. خالص توبہ اگر کوئی کر لے اپنی گناہوں سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اپنے گناہوں سے اگر خالص توبہ کر لے تو پھر آدمی کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو. اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے بارے میں کیا بھیجا ہے. ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلا رمضان ہمارا دوسرا رمضان پہلے رمضان سے اچھا ہو، تیسرا رمضان دوسرے رمضان سے اچھا ہو، 10واں رمضان 9ویں رمضان سے اچھا ہو، یہ رمضان پورا بحثیت مجموعی پچھلے رمضان سے اچھا ہو. ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. مومن کامل وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو، جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو. امپرومنٹ، ترقی، عمل خیر میں آگے بڑھنا. وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. دوڑو، بھاگو، مقابلہ کرو، منافسہ کرو اپنے رب کی طرف جس کی
وسعت زمین و آسمان کی وسعت ہوگی ایسی جنت، ایسی جنت کی طرف بھاگو. کل کا دن بہتر ہونا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ رب العزت باخبر ہے ان ساری چیزوں سے جو کچھ تم کر رہے ہو. حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا جائزہ لو، اپنا احتساب کرو، اپنا حساب کرو، دیکھو، جوڑ گھٹانا کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہاں ہو قبل اس کے کہ تمہارا حساب اللہ رب العزت کے ہاں لیا جائے. بہترین آدمی وہی ہے جو بستر پر جائے تو دیکھے کہ آج کا دن ہمارا کیسا گزرا، آج کا جو روزہ ہمارا گزرا، آج کا جو دن ہمارا گزرا کیسا گزرا، اس کا احتساب شام کو ہو، رات میں ہو. یہ فالٹس تھوڑے رہے، یہ کمزوریاں رہیں، کل کے دن یہ کمزوریاں نہیں ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وشد المئزر، کمر کستے تھے آپ. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کستے تھے رمضان کے لیے، روزوں کے لیے، قرآن کے لیے، تو ہم آپ کہاں ہیں؟ محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، بہت ساری چیزوں کو انگیز کرنا ہوگا، نفس پر کنٹرول حاصل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو دبانا ہوگا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ حضرات کا پھر استقبال ہے آپ کے اور ہمارے پسندیدہ پروگرام رمضان اور قرآن میں. بات ایمان اور احتساب کی چل رہی تھی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ رمضان میں، روزوں میں اور قرآن مجید سے استفادہ کے تعلق سے تو غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں یہ، لیکن عام زندگیوں میں بھی یہ چیزیں ہر کار خیر اور ہر نیکی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں یا ابن آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، انما انت ایام، تم چند ایام کے مجموعے کا نام ہو، تم فلاں نہیں ہو، فلاں اور فلاں اور یہ اور وہ اور یہ شخصیت اور وہ شخصیت، کچھ نہیں، تم تو چند ایام کے مجموعے کا نام ہو بس. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ، جب ایک دن تمہارا گزر گیا، ذَهَبَ بَعْدُكَ، تو تمہارا بعض حصہ چلا گیا. حسن بصری بصیرت کی نگاہ تھی ان کی، عبرت کی نگاہ ان کی تھی، بہت مشہور ہمارے اسلاف میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان تو چند دنوں کا مرکب ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ چند دنوں سے مرکب ہے. تو جب ہمارا وجود چند دنوں کا ہے تو ایک دن اگر ہماری زندگی کا گزر گیا تو گویا ہماری زندگی کا ایک عضو، ایک حصہ گیا، اور دھیرے 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 ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ نظر عبرت ہے، یہ نظر نصیحت ہے. ہم کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں. کل جہاں تھے آج اس سے اچھی جگہ پر ہوں. نماز کے سلسلے میں، روزوں کے سلسلے میں، قیام لیل کے سلسلے میں، قرآن مجید سے تعلق کے سلسلے میں کہاں کھڑے تھے؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ چیز مختلف جگہوں پر چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف روزے میں اور نماز میں اور قیام لیل میں نہیں، ہر جگہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر یہ رمضان المبارک تو فل ٹریننگ کا کورس ہے. اللہ رب العزت نے 1 مہینہ ٹریننگ کا کورس ہمیں دیا ہے. صبح سے شام تک ایک روٹین میں چلنا ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنا ہے. تو بندہ گویا کہ ایک فوجی ٹریننگ میں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سپاہی اور اس کے فوجی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو جائے اور جہاں حکم ہو جائے اسے کرنا ہے. اتنی انرجی اگر نہیں ہوگی، اتنی اگر طاقت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم جم نہیں سکتے. تو گویا ضبط نفس کا اور تقوی کی ایک ٹریننگ ہے جس میں کھانے سے بھی رکنا ہے، پانی سے بھی رکنا ہے، خواہشات سے بھی رکنا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ کبھی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرورت پڑ جائے تو ہم بڑے اچھے انداز میں اس چیز کو انگیز کر لے جائیں اور اللہ رب العزت کی جنت کے حصول کے سلسلے میں جو ضروری چیزیں ہیں ان کو اپنائیں اور ان پر عمل کر کے دکھا دیں. اب مثال کے طور پر عقیدہ و ایمان ہمارا ہے، خود اس میں احتساب کی ضرورت ہے. کیا یقیناً ہمارا ایمان مکمل ہے؟ جو ایمان کے شرائط ہیں وہ ہمارے پاس مکمل ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ تعالیٰ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.
اگر تم میری محبت کا دم بھرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپ کی اتباع کرو، آپ کی بات مانو. یہ اس کو ناپنے کا پیمانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کی روایت ہے، بخاری شریف میں مذکور ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین، سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. زبانی جمع خرچ ہے. بیوی کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر ہے. بچوں کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر ہے. تجارت کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر ہے. ایک لمبی فہرست شاید ہوگی، اس کے بعد اللہ اس کے رسول کی محبت شاید آئے. کہا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت نمبر 1 پر. بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، تجارت کی محبت، اسباب کی محبت، ساری محبتیں اس کے نیچے ہوں اور اس محبت کا رنگ لیے ہوئے ہوں. ان چیزوں سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. کیا یہ چیز ہے؟ کتنے مواقع ایسے گزرتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ڈینائی کر جاتے ہیں، اس کو صریحاً اس کی نافرمانی کر جاتے ہیں اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں اور اپنی بیوی کی ضد کو مان لیتے ہیں. محبت صحیح ہے کہ نہیں، اس کے ناپنے کا پیمانہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا ہے. رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، جلوت میں، خلوت میں، تاریکی میں، برسر نور، برسر مجلس، کتنا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اس آنکھ پر جہنم حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے تنہائی میں رو پڑے. اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں چند لوگ جگہ پائیں گے، ان میں وہ شخص بھی جگہ پائے گا. منہم رجل ذکر اللہ خالیا فضرفت عیناہ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، پس اس کی آنکھیں چھلک پڑی، وہ رونے لگا. اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہیں جو صرف اس کے لیے گریں. اسی طریقے سے آخرت میں جواب دہی کا احساس، اس میں احتساب کرنے کی ضرورت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے کانپ گئے. اللہ رب العزت میزان عدل پر ہوگا، ہر چیز کو وہ تولے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ مُهَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس شخص کے اعمال کا پڑا جھک جائے گا خوشگو زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال کا پڑا ہلکا ہو گیا خسارے میں ہوگا. تم کو کیا پتا کہ یہ خسارہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کیے ہوگا اس کو بھی دیکھے گا اپنا میزان میں، اور ذرہ برابر برائی بھی کیا ہوگا اس کو بھی میزان میں دیکھے گا. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ جواب دہی کا احساس ہمارے پاس، سینس آف رسپانسبلٹی کتنی ہے؟ جواب دہی کا احساس، ذمہ داری ہمارے پاس کتنی ہے؟ پھر اخلاص کے بارے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ روزہ آدمی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے، یہ جذبہ ہمارے پاس پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہیں گے بڑے اچھے گھرانے کا آدمی ہے روزہ نہیں رکھتا، شریف گھرانے کا آدمی ہے روزہ نہیں رکھتا، پڑھا لکھا آدمی ہے روزہ نہیں رکھتا، فلاں محلے کا آدمی روزہ نہیں رکھتا. اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ یہاں بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کمیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہماری ذاتی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہماری اپنی زندگی، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارے اذکار، ہماری دعائیں، قرآن مجید کا ہمارا اپنا حفظ کیا ہے، کتنا ہے؟ اعمال خیر کی طرف رغبت، لوگوں کا تعاون، اپنا ذاتی احتساب. ایک بات بہت اچھی کسی نے کہی ہے، کوئی شخص اگر اپنا تزکیہ اور اپنے اصلاح کی فکر نہ کرے اور نہ کرنا چاہے، دنیا کی کوئی ہستی اس کا تزکیہ اور اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. اگر ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے، اپنا جائزہ لیں گے، اپنا احتساب کریں گے، اپنی کمیوں پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ مجھے بننا ہے، مجھے سنورنا ہے، مجھے اللہ کی جنت میں جانا ہے، تو اصلاح ہوگی. ورنہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے، بڑی بڑی سرٹیفکیٹ رکھنے والا آ جائے، بہت متقی پرہیزگار آ جائے، ہم اگر یکسو نہیں ہیں اور ہم اگر پرعزم نہیں ہیں تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. دیکھیں کہ اپنی ذاتی کمزوریاں کیا ہیں، اجتماعی زندگی میں ہمارا معاملہ کیا ہے، اہل خانہ کے ساتھ کیسے ہیں ہم. کل بہت گڑبڑ تھے، آج ہمیں صحیح ہونا ہے، والدین کے ساتھ صحیح ہونا ہے، والدین کا حق ادا کرنا ہے. سراپا رحمت وہ ہمارے لیے ہیں، جنت کے ٹکٹ ہیں وہ ہمارے. رمضان میں ہم کو اور زیادہ اور روزوں میں اور زیادہ ہمیں والدین کی خدمت کی طرف توجہ دینی چاہیے. 2 جنت کے ٹکٹ اکٹھا ہو جاتے ہیں. بڑھاپے میں دونوں کو یا دونوں میں سے کسی کو کوئی پا لے اور جنت حاصل نہ کرے، لعنت ہو اس پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور رمضان المبارک کوئی پا کر کے جنت حاصل نہ کر لے اس پر لعنت ہو، یہ بھی فرمایا۔ اب رمضان بھی جنت کا ٹکٹ ہے اور والدین بھی جنت کا ٹکٹ ہے، دو ٹکٹ اکٹھا ہو گئے، مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بڑا ثواب لے کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوئے۔ بیوی دامن پکڑے ہوئے کھڑی ہے، بچے دامن پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، لڑکے دامن پکڑے کھڑے ہیں، بچیاں دامن پکڑے ہوئے کھڑی ہے۔ بار الہ انہوں نے میری صحیح تربیت نہیں کی۔ بعض جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے، میں نے خود سے دیکھا کہ نماز فجر میں بوڑھے بوڑھے رہتے ہیں نمازوں میں، اور وہ بوڑھے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اچھی چیزیں پڑھنا چاہیے، لیکن اپنے گھر میں نوجوان لڑکوں کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھر میں جو بالغ بچے موجود ہیں ان کو مسجد آنا ہے، ساتھ میں لے کر کے آئیں۔ بہت سارے لوگ بہت نیک ہوتے ہیں اور نیک کہے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بات مجھے پتہ نہیں کیوں کھٹکتی ہے کہ نیکی شاید ہماری کام نہیں آئے گی اگر ہم اچھے کاموں میں تو آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے گھر کے لوگ سو رہے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ بے پرواہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو حقوق ہمارے ہیں یہ سب پکڑ کر کے قیامت دن کھڑے ہو جائیں۔ پڑوس کے سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہے اس کو بھی جج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت، اتنی نصیحت، اتنی تاکید، اتنی ہدایت اللہ رب العزت کی کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میراث میں حصے دار نہ بنا دیں۔ پڑوسیوں کو اگر میراث میں حصے دار بنا دیتے تو کیا حال ہوتا؟ ابھی اپنے بہنوں کی حصہ دینے میں پریشانی واقع ہو رہی ہے، اور پڑوس کا مسئلہ بھی فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی نصیحت، اتنی وصیت، اتنی ہدایت۔ عام جو خدمت خلق ہے اس میں کتنا ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں، عام جو لوگ ہیں، عام جو مخلوق ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہماری ذمہ داری، امت کے فرد ہونے کے نتیجے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہم کام کریں۔ وہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے، یہ نماز ہے، یہ قیام لیل ہے، یہ سب بڑے کام کے لیے تیار کرتی ہیں۔ بڑا کام یہ ہے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، ہم کو مل کر کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا قرآن مجید جس کا سب سے آخری اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو اس زمین پر نافذ کیا جائے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سارے امور کے جانب غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن the Quran, it is Ramadan.